میت کو جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے سے متعلق اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ جس طرح جو احکام ابتدائی اسلام میں تھے بعد میں منسوخ ہو گئے، بہت سارے احکام جس طرح ہم ان کو مانتے ہیں، کیوں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ منسوخ ہو چکا حکم، یہ پہلے تھا، ابتدائی اسلام میں تھا، اب نہیں ہے۔ رفع یدین پہلے ہوتا تھا، ہمارے امام صاحب کے نزدیک بعد میں اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نہیں کرتے، یہ نہ کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے۔ تو جو عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا ہو لیکن اس کے مقابل ایک روایت مل جائے اور بعد میں پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل چھوڑ دیا، تو پھر اس پر عمل کرنا سنت کہلائے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے اندر جب کوئی جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودن عورت ہے، اس کا جنازہ گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان تو تھی، یعنی ہم تو اصل میں اس کے اوپر چونکہ موت تو آئی ہے اس کی وجہ سے ایک دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کھڑے ہو گئے۔ مختلف اس کے جوابات علماء نے دیے۔ بہرحال بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا، آپ سے گزرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ شروع میں تاکہ ایک عظمت بتلانے کے لیے، ایک اہمیت بتلانے کے لیے کام کیا۔ اب اس صورت میں حکم یہ ہے جو لوگ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، جنازہ گاہ میں پہنچے ہیں، اب کچھ لوگ عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ جنازہ گاہ میں پہلے گئے بیٹھے ہوتے، وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی وہ لوگ ہیں جو جنازہ لے کر آ رہے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک میت کندھوں سے اتار کر زمین پر رکھ نہ دی جائے یہ پہلے نہ بیٹھے، یہ حکم ان کے لیے برقرار رہے۔ جیسے میت رکھ دی جائے تب بیٹھے، جو ساتھ آ رہے ہیں یا جو پہلے سے کھڑے ہیں اور اس کے آتے وقت میت کو رکھ دیا جائے یہ ٹھیک ہے۔ جو پہلے سے جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اب صرف میت کو دیکھ کر کھڑا ہونا اب ان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہوگا۔ ہاں وہ بندہ ٹھیک ہے کھڑا ہوگا جو اس نیت سے کھڑا ہوا کہ میں جا کر اس کو کندھا دیتا ہوں، جو جنازہ گاہ کا جو فاصلہ ہے اس کو اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو پھر درست ہے، وہ چلا جائے، سنت کے خلاف نہیں۔ اس طرح جنازہ گلی سے گزر رہا ہے، روڈ سے گزر رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں، فرمایا بیٹھے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ سنت چونکہ ختم یا تو اس نیت میں وہی کام آ جائے گا، آپ نے ساتھ چلنا ہے تو کھڑے ہو جائیں، جنازے میں شامل ہو جائیں، نہیں چلنا تو پھر بے شک بیٹھیں اپنے کام میں۔ البتہ اتنا ہے کہ اپنے کو دنیاوی کام ہے، ضرورت ہے کچھ شور و شغل والا کام نہ ہو کہ احتراماً اس کے لیے ٹھہر جائے تاکہ جنازے کو گزر جائے، اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ وگرنہ اس حکم کے لیے جو بندے کے لیے وہ حکم ختم ہو گیا جو پہلے سے بیٹھا ہے، جو پہلے سے جنازہ گاہ میں پہنچا ہوا ہے، جو ساتھ آیا ہے، جو ساتھ چل رہا ہے، جو پہلے سے کھڑا ہے، وہ جنازے کے نیچے رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ اب یہ حکم ان کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ ایک مستحب حکم ہے، سنت طریقہ کار تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب ایک مستحب کو آپ ایک لازم درجہ سمجھ لیں اور نکیر کی جاتی ہے، نکیر کہتے ہیں مطلب کسی نے کام نہ کیا نا، اب اس کے اوپر بڑے غور کی نگاہوں سے دیکھنا۔ اب مثال کے طور پر اچھا خاصا بندے جس کو مسئلہ پتہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی سب جو کھڑے ہو گئے تو اب میں نہ کھڑا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی یہ الگ بندہ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں اس نے کوئی الگ مسئلہ سنا ہے۔ بھائی مسئلہ ہی اس نے سنا ہے، جس کو مسئلہ نہیں پہنچا تو کوئی حرج نہیں، استقامت دکھائیں گے آپ کی وجہ سے لوگ اگر کسی نے پوچھ لیا تو بتلا دے مسئلہ اس طرح ہے، اس کو اشکال ہو تو علماء سے رجوع کرے گا، نہیں ہے تو اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، پھر بھی نہ مانے الگ بات ہے۔ تو یہ جو انکار ہے نا نکیر کرنا، وہ بھی آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے لازم سمجھا ہے۔ جب آپ ایک مستحب اور ایک عام حکم کو لازم سمجھیں گے تو یہی تو دین کے اندر غلو ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں کھڑا، جس طرح آگے ذکر آئے گا میں نماز جنازہ کا طریقہ کار کے اندر کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کب چھوڑنے چاہیے۔ اب اس کے اندر تینوں قول میں نے ذکر کیے تھے۔ پہلا قول یہ ہے کہ عام نماز کی طرح جس طرح معمول ہے، دونوں طرف سلام پھیر کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، نماز مکمل ہوگی ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دائیں طرف جب آپ سلام پھیریں تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیں، بائیں طرف جب سلام پھیریں تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر امام کہے دونوں ہاتھ چھوڑ دو۔ اب سلام آپ اس حالت میں کہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور آپ سلام پھیر دیں۔ اب تینوں طریقے درست ہیں، تینوں جائز۔
جو جس طریقے پر عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے، کسی کو روک کے نہیں۔ یہ الگ بات ہے فقہا نے کس کو افضل کہا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس تیسرے طریقے کو جو میں نے آخر میں ذکر کیا کہ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دو، اس کے بعد سلام پھیر لو، اس کو افضل قرار دیا۔ کچھ علماء اس جانب گئے ہیں کہ جو دائیں طرف والے سلام کو دائیں طرف چھوڑ دے۔ تو اب جو جس طریقے پر عمل کر رہا ہے جائز سب کے لیے، کسی کو لازم نہ کروائے، بتا دے کہ افضل یہ طریقہ ہے تو اب اس طرح جائز ہے۔ اب اس کو اگر کوئی لازم سمجھے گا تو غلط ہوگا، اسی طرح اس اٹھنے اور بیٹھنے کو کوئی لازم سمجھے گا تو یہ غلط ہوگا۔ تو دین کے اندر افراط و تفریط سے بچ کر چلنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔